هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما۔ بسمillahirrahmanirrahim۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوہستان ٹی وی، میں ہوں آپ کا میزبان سیف اللہ کوہستانی۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، عموماً یا تو ہم سیاستدانوں کے انٹرویوز کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر بیوروکریٹس کے انٹرویوز کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر پبلک کے انٹرویوز کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر اس معاشرے میں جو بندہ بھی اپنے حصے کا دیا جلا رہا ہوتا ہے، یا پھر ہم ان کے انٹرویوز کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر آج ہم ایک منفرد انٹرویو کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے انٹرویو میں ہمارے ساتھ جو مہمان ہوں گے سریلی آواز میں تلاوت کلام پاک کرتے ہیں۔ تعلق ان کا کوہستان سے ہے۔ اگر بات کی جائے گزشتہ 18-20 سالوں سے فیصل مسجد میں شبینہ بھی کرواتے آ رہے ہیں۔ نیشنل ٹیلی ویژن پر بھی آپ نے بہت سی دفعہ دیکھا ہوگا، ہمارے کوہستان سے ان کا تعلق ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں جو ون آف دا بیسٹ قراء ہیں، جو بہترین آواز میں تلاوت کرتے ہیں، شیخ عبدالرحمن سدیس، شیخ حذیفی، ان کے آواز میں بھی یہ تلاوت کر لیتے ہیں۔ ایک بہترین قاری ہیں، بہترین آواز ہے۔ جب ان کی آواز میں سنتا ہوں تو میرے قلب کو سکون ملتا ہے۔ تو جی ہاں، آج ہم آپ کو ملوائیں گے قاری اعظم جن کا تعلق کوہستان سے ہے۔ مزید آج ہم ان سے جانیں گے کہ کہاں سے ان کا تعلق ہے کوہستان میں، اور یہ سفر کا آغاز کیسے شروع ہوا۔ تو آئیں آپ کو ملواتے ہیں قاری اعظم صاحب سے۔ ٹائم دیا ہے قاری اعظم صاحب نے۔ فرسٹ آف آل قاری صاحب بہت شکریہ، اور میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور آج آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہم انٹرویو کر رہے ہیں۔ میں اپنے آپ کو ایک خوش نصیب جو ہے ایک چھوٹا سا جرنلسٹ سمجھ رہا ہوں۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ سب سے پہلے آپ سے سوال یہ ہے، یہ بتائیے گا جس طرح آپ کی پرسنالٹی ہے، آپ تو کوہستان کے دکھتے ہی نہیں، اس طرح لگ رہے ہیں کہ آپ عرب سے آئے ہیں اور عرب میں آپ پلے بڑے ہیں، وہاں پڑھا ہے۔ تو یہ بتائیے گا کوہستان میں کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو آپ کے چینل کو میری طرف سے بہت مطلب جتنا آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا کہ آپ نے اتنا بڑا کام کیا۔ بارک اللہ فیک۔ سیف اللہ بھائی، میرا تعلق ہے کولے پالس UC مدخیل گیدر بالا سے۔ گیدر بالا سے، چلے جی۔ قاری صاحب جو ہیں میرے ڈسٹرکٹ کے ہیں، اب تو نشست اور مزیدار ہوتی جائے گی۔ اچھا قاری صاحب، آپ تلاوت کلام پاک بہت ہی زبردست کرتے ہیں۔ آپ کی آواز ون آف دا بیسٹ آواز مجھے لگتی ہے۔ جب میں سنتا ہوں یقین مانے میرے قلب کو سکون ملتا ہے۔ میں ہمیشہ آپ کی تلاوت سنتا ہوں، جب میں ٹریول میں ہوتا ہوں تو آپ کی تلاوت میں لگا دیتا ہوں۔ تو قاری صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے سوچا تھا کہ میں نے بڑے ہو کر ایک بہترین قاری بننا ہے، وہ بھی ایک ایسا قاری کہ جس کو لوگ سننے کے لیے ترستے ہیں؟ سیف اللہ بھائی، اس طرح تھا کہ میری والدہ محترمہ جو تھی اس وقت ہمارے UC مدخیل میں حافظ قرآن نہیں ہوتے تھے۔ اوہ اچھا۔ یعنی کوئی جانتا بھی نہیں تھا حافظ قرآن کیا ہوتا ہے۔ تو میری والدہ محترمہ نے کوئی 4 گھنٹے کا سفر کر کے ایک قاری صاحب جو کراچی میں پڑھنے گئے تھے، قاری شفیع اللہ صاحب، شروع میں، تو ان کے گھر جا کے ان کو منت وغیرہ کی کہ میرے بچے کو بھی ساتھ لے جائے۔ تو وہ مجھے ساتھ لے کے کراچی چلے گئے۔ کراچی میں 94 یا 5 میں کے بعد میں نے وہاں پہ حفظ کیا۔ 2.5 سال مجھے لگے تھے، اور اس کے بعد پھر میں کوہستان چلا گیا، یعنی گھر چلا گیا۔ 2000 میں اسلام آباد آیا، اور آپ کے پالس کے ایک مولانا صاحب ہوتے تھے، ان کا نام تھا طاہر صاحب، اسلامی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ میں 14 دن ان کا مہمان رہا کویت ہاسٹل میں۔ وہ میرے لیے جگہ ڈھونڈتے رہے لیکن نہیں ملی۔ اللہ کی شان ایسی تھی کہ مجھے خود ڈھونڈتے ڈھونڈتے جگہ مل گئی۔ اچھا۔ یہ فیصل مسجد کی جو سیڑھی ہے نا، یہاں پر میں تلاوت کر رہا تھا تو ایک عالم نے مجھے پکڑ لیا کہ بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں جگہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا میرے پاس آ کے پڑھا ہے۔ انشاءاللہ دیتا ایک گاؤں ہے، وہاں پر جا کے میں نے پڑھانا شروع کیا۔ تو مجھے ایک شوق تھا، ایک لگن تھی کہ بھائی قرآن کریم ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دیا ہے کہ جتنی اس پہ محنت کریں گے اتنا پھل ملے گا۔ پھر مجھے اللہ کا شکر ہے یہاں پر مختلف مقابلوں میں حصہ لینے کا مجھے اتفاق ہوا۔ تو فیصل مسجد میں جا کے میں نے تجوید پڑھی، اور پھر وہ ماحول ملا، اساتذہ نے گائیڈ کیا۔ جو فیصل مسجد کے موسٹ امام تھے، قاری اخلاق مدنی صاحب تھے، ڈاکٹر قاری ضیاء الرحمان صاحب تھے، انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ بیٹا آپ نے اس طرح پڑھنا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے اس پڑھائی کی وجہ سے پھر مدینہ شریف میں جا کے قاری بشیر صاحب کے پاس میں نے پڑھا۔ اچھا ایک منٹ آپ نے کہا کہ آپ نے مدینہ شریف میں پڑھا ہے، تو یہ کیا سٹوری ہے؟ کس طرح آپ گئے؟ کتنے سال آپ وہاں پڑھے؟ میں جب بھی حج عمرے کے لیے جاتا تھا تو مدینہ شریف میں جتنے دن میرے اسٹے ہوتی تھی، کوئی 8-10 دفعہ میں گیا ہوں حج عمرے کے لیے،
تو قاری بشیر احمد مدنی صاحب وہ قاری تھے جو مدینہ شریف کے جو امام ہیں، یعنی وہ جو نماز پڑھاتے ہیں، ان کے استاد ہیں. ٹھیک. ان سے میں ملا تو انہوں نے پہلے دن میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ میں آپ کے پاس پڑھنا چاہتا ہوں. تو وہ پھر مغرب سے عشاء تک مجھے ٹائم دیتے تھے. اچھا. جب بھی جاتا تھا ان کے پاس میں پڑھتا رہا. اچھا. اور جب وہ پاکستان آتے تھے کبھی کبھی تو یہاں پر بھی پڑھتے تھے. وہ بہت بڑے آدمی ہیں. ایگزیکٹلی. قاری صاحب آپ پچھلے 18-20 سال سے فیصل مسجد میں شبینہ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. تو قاری صاحب فیصل مسجد میں شبینہ کروانا ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. یہ کہانی کس طرح شروع ہوئی؟ بہت بڑے بڑے قاری حضرات ترس رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں شبینہ کے 1-2 پارے مل جائیں، اور آپ وہ خوش نصیب قاری ہیں کہ 3-3 سپارے بھی آپ نے پڑھے ہیں. یہ کہانی کس طرح؟ یہ سیف اللہ بھائی تھوڑی سی 2 منٹ دیں گے، ذرا لمبی سی سٹوری ہے. یہ اس طرح ہو کہ میرے ایک استاد ہیں قاری اخلاق مدنی صاحب. جی. انہوں نے مجھے 2004 میں کہا کہ بیٹا آپ ایسے کریں کہ آپ شبینہ کے لیے ٹیسٹ دے دیں. اچھا. تو میں نے ان سے پوچھا جی استاد جی ٹیسٹ کہاں ہوتا ہے؟ انہوں نے مجھے لاہور بھیجا. اچھا. لاہور اوقاف میں اسلام آباد سے میں گیا اور شدید گرمی تھی. ایک جاننے والے تھے، ان کے گھر میں رہا، رات کو نیند بھی نہیں ہوئی. صبح اوقاف کی بلڈنگ میں گیا تو 110 قاری تھا. وہ ٹیسٹ شروع ہوا صبح 9 سے لے کے عصر کی اذان تک. تو میں نے کہا یا اللہ اس میں 110 میں کدھر آ سکتا ہوں. بہرحال رزلٹ کا انتظار کیا تو مغرب کا ٹائم انہوں نے جب اناؤنس کیا تو اس میں 16 بندوں کی سلیکشن ہونی تھی. 110 میں 16 بندوں کی سلیکشن ہونی تھی. اچھا جی فرسٹ پہ میرا نام نہیں، سیکنڈ تھرڈ کرتے کرتے 12 13 14 15 بھی نہیں، 16 میں محمد اعظم. دل دھڑک رہا ہوگا. تو میں تو مسجد میں جناب ایسے چلنگ لگا رہا تھا. میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے. سجدے میں گر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا. یعنی ایک جذبہ تھا، بالکل بڑا شوق تھا. پھر ان 16 میں بعد میں جب وزارت امور میں ان کے نام آئے تو اس کے بعد پھر اس طرح ہوا کہ لاسٹ جو فائنل مقابلہ تھا اس میں 4 بندوں کی سلیکشن ہونی تھی پنجاب سے. اچھا. تو اس 4 میں سے میں نہیں یعنی سلیکشن ہو گئی ماشاءاللہ وزارتی مذہب امور. پاکستان. اس کے بعد یہ سلسلہ اب تک چلتا رہا. ہر سال میں ٹیسٹ دیتا تھا وزارت مذہب امور کے تھرو، صوبائی لیول پر پھر قومی لیول پر. تو ان کے تھرو آ کے پہلے ہمیں 3 سپارے ملتے تھے وزارت کی طرف سے، پھر کبھی 2 بھی ملتے تھے، اور اب کچھ سالوں سے 1 ملتا ہے. تو الحمدللہ یہ بس وزارت مذہب کے تھرو یہ پڑھ رہے ہیں. اور یہ ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری آپ نے سنائی. مطلب آپ کی محنت تھی، محنت رائے گاہ نہیں کی، اور فائنلی یہ کوہستان کے لیے بڑی فخر. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آپ کے چینل سے نا ایک میسیج بھی دینا چاہتا ہوں. اینڈ میں ظاہر بات ہے بہت ساری باتیں ہوں گی، لیکن ابھی یہ میرے ذہن میں آ گئی کہ سیف اللہ بھائی میں نے 3 سال روزانہ 10 سپارے پڑھے. اچھا ماشاءاللہ. اچھا قرآن پاک جب منزل آپ کو یاد ہوتی ہے نا، اچھا آواز اگر آپ کی آواز بہت اچھی ہے، آپ کو منزل یاد نہیں ہے تو 50 جو نمبر ہوتے ہیں وہ آپ کے حفظ کے ہوتے ہیں. اچھا. اس میں سے آپ کے نمبر کٹ گئے تو آپ پھر رہ جاتے ہیں. اچھا. منزل آپ کو ایسی یاد ہونی چاہیے جیسے سورۃ الفاتحہ، سارا قرآن. تو 3 سال میں روزانہ 10 سپارے پڑھتا تھا ماشاءاللہ. اچھا. تو وہ منزل الحمدللہ پختہ ہو گئی تو پھر ٹیسٹ کے لیے آسانی ہوتی تھی. بہترین. اچھا قاری صاحب حفاظ کے لیے سوال کرنا چاہوں گا. بہت سارے حفاظ کو میں جانتا بھی ہوں، میں خود بھی دینی گھرانے سے میرا تعلق ہے، اور میں علماء کرام، حفاظ، ان لوگوں کی بڑی قدر کرتا ہوں. تو قاری صاحب حفاظ حفظ تو کر لیتے ہیں مگر ان کی آواز میں وہ دم نہیں ہوتا. جب کسی بندہ پیچھے کسی قاری کے پیچھے نماز پڑھے نا، اگر اس کی آواز سریلی ہو تو پھر نماز میں بندے کو ایک سکون مل رہا ہوتا ہے. تو ان حفاظ کو آپ کیا ٹپس دینا چاہیں گے جن کی آواز سریلی نہیں ہے، جن کی آواز اٹریکٹیو نہیں ہے؟ وہ ایسا کیا کریں کہ وہ بھی آپ کی طرح قرآن پڑھ سکیں؟ بہت اچھا سوال ہے یہ، تو بہت اچھا سوال آپ نے کیا. سیف اللہ بھائی پچھلے کچھ 2-3 سال سے میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں. مدارس میں بھی، اسکولز میں بھی جا کے یہ بات بتاتا ہوں. جن ماں باپ نے اپنے بچے کو حفظ کرایا اس کی آواز اچھی نہیں ہے تو بڑی اداسی والی بات ہے نا، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے بڑی. تو اس کے لیے میری یہ تجویز ہے کہ جن کی آواز اچھی نہیں ہے، پتلی ہے آواز، ان کو شیخ ماہر المعقلی ہے، امام حرم شریف، ان کی کاپی کرائیں. ٹھیک. جب شیخ ماہر کی آپ کاپی کرائیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا. جیسے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں ابھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. اچھا، جب یہ ٹیون لگائے گا تو آپ کو پیچھے اچھا لگے گا. اچھا، مجھے بڑا سکون ملا جب آپ نے تلاوت کی. تو میں چاہوں گا شیخ عبدالرحمن سدیس جو پوری دنیا میں مشہور ہیں، آپ ان کی آواز میں بھی تلاوت کر سکتے ہیں. ہم چاہیں گے تھوڑی سی وہ تلاوت کریں. شیخ عبدالرحمن السدیس تو ظاہر بات ہے بہت بڑے آدمی ہیں. جی جی، تو میں کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ماشاء اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ قاری صاحب میں مکہ میں شیخ عبدالرحمن سدیس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں اور ایسا قلب کو سکون ملا ہے کہ میں نہیں بتا سکتا. حالانکہ بڑے بڑے لوگوں سے ملتے ہیں، انٹرویوز کرتے ہیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا. یہ واحد انٹرویو ہے کہ انٹرویو میں مجھے سکون مل رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. قاری صاحب آپ نے تلاوت کیا. اچھا قاری صاحب، مدینہ منورہ آپ جاتے ہیں، ظاہری بات ہے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی جاتے ہیں، کبھی ان کے اماموں سے ملاقات ہوئی مسجد نبوی کے؟ جی سیف اللہ بھائی، الحمدللہ لاسٹ ٹائم جب میں یہ کرونا جب شروع ہوا تھا تو میں مدینہ شریف میں تھا. میرے ساتھ ایک دوست بھی تھے جنید الرحمن قریشی صاحب، ہم عمرے پہ تھے. تو ایسے ہی ہم لوگ سلام کر کے جب ہم باہر آ گئے تو سب سے بڑے امام شیخ عبدالرحمن الحذیفی وہ اکیلے ہی جا رہے تھے. اچھا. اور یہ واقعہ یعنی ہماری سوچ گمان میں نہیں تھا. تو میں نے جب ان کو دیکھا تو میں ایسے بھاگ کے ان کے پاس گیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو وہ تھوڑے سے یعنی گھبرا گئے نا. تو میں نے جلدی سے کہا کہ میں آپ کی آواز میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی آواز میں پڑھنا چاہتا ہوں. تو ایسے میرے ہاتھ انہوں نے پکڑا ہوا ہے، تو کھڑے ہیں نا، ہم دو ہیں صرف. تو میں نے جلدی سے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے نا ان کی آواز میں شروع کر دی. وہ بڑے خوش ہو گئے. تو کیسے شروع کی میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں. ایسے ہاتھ پکڑا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اچھا ماشاء اللہ. میں نے جب ان کو سنایا تو وہ اتنے خوش ہوئے, اتنے خوش, میں نے کہا دعا کریں میرے لیے اور پاکستان کے لیے. تو یہ واقعہ یعنی کوئی پلان نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا. جی بات کو دوسری پہلے اس پاکستان میں ایک امام آئے تھے, ان کا نام تھا شیخ عبداللہ الجوہنی. ان کے ساتھ یہاں اسلامک یونیورسٹی میں نیچے ایک ملاقات ہوئی تھی, ہاتھ ملایا تھا. ظاہری بات ہے خانہ کعبہ بھی آپ گئے ہوں گے, وہاں تو ون آف دا بیسٹ امام ہوتے ہیں, ان سے بھی ملاقات ہوئی آپ کی؟ بیت اللہ شریف میں خیر چھوڑتے نہیں ہیں ملاقات کرنے کے لیے, لیکن یہ ہے کہ ان کے قریب بیٹھ کر میں نے درس وغیرہ سنا, اور مدینہ شریف میں بھی لاسٹ ٹائم شیخ سدیس آئے تھے, ان کے بالکل ساتھ بیٹھ کر الحمدللہ درس سننے کا موقع ملا. لیکن ظاہر بات ہے وہاں اتنی عوام ہوتی ہے تو وہ ٹائم لینا, اور پھر ہم پاکستان کو مطلب الحمدللہ وہاں پر مشکل ہو جاتی. اچھا ناظرین, آج کا انٹرویو جو ہے میری لائف کا سب سے بہترین انٹرویو ابھی تک جا رہا ہے, کیونکہ یہ ہمارے کوہستان کے فخر ہیں. آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں, اور یہ کوہستان کا پازیٹیو امیج ہے. کون کہتا ہے کہ یار کوہستان پیچھے ہے, کوہستان میں ٹیلنٹ نہیں ہے. ڈاکٹرز دیکھیں, آپ کے ٹاپ لیول کے ڈاکٹرز ہیں. اب قاری صاحب دیکھیں, پورے پاکستان میں کہتا ہوں ون آف دا بیسٹ قاری ہیں, اور ان کی آواز ماشاءاللہ اتنی سریلی آواز کے قلب کو سکون ملتا ہے. قاری صاحب ٹائم آپ کا زیادہ نہیں لیں گے, آپ مصروف بھی ہوتے ہیں. میں چاہوں گا اینڈ پہ ہمارے ویورز کو کوئی میسج دیجیے گا, پھر آپ سے اجازت چاہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے چینل پہ بلایا, اور کوہستان ٹی وی خاص طور پہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جب بھی کوئی زلزلہ ہوتا ہے یا سیلاب ہوتے ہیں تو وہاں پہنچے ہوتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. میں صرف یہ کہوں گا اپنے کوہستانی برادری کو کہ اپنے بچوں کو آپ حافظ قرآن ضرور بنائیں, لیکن آپ نے ایسے ادارے میں ڈالنا اپنے بچوں کو کہ وہاں بہت اچھا قرآن پڑھایا جا رہا ہو. اور سیف اللہ بھائی, میں نے دیکھا کہ کوہستان کے بچوں کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, لیکن ان کو پتہ نہیں ہے. یعنی جیسے ایک راستہ ہوتا ہے نا, وہ راستے کا پتہ نہیں ہے. ان کو گائیڈ کرنا ہے آپ نے, بھائی آپ نے یوں جانا ہے, یوں چلنا ہے. جیسے مجھے ایک موقع ملا, میرے استاذوں نے مجھے گائیڈ کیا, تو اللہ پاک نے اپنا فضل کیا, اور قرآن کی برکات کی وجہ سے ہر چیز ہمیں اللہ نے عطا کی. تو میں صرف یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ ایک دوسرے کو معاف بھی کر دیں. معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے. بالکل. ہمارے کوہستان کے اندر تعصب بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا. اگر مثال مجھے عزت ملی ہے تو بندے کہیں گے چھوڑو مڑا, تو یہ چیز نہیں ہے. بالکل. جہاں پہ آپ کی ضرورت ہے, کوئی غریب ہے, کوئی مسکین ہے, کوئی بیوہ ہے, تو ان کی مدد کریں آپ, ان کے اوپر ہاتھ رکھیں شفقت کا. تو ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں. جب ایک دوسرے کو معاف کریں گے اللہ آپ کی مدد کرے گا. تو میرا یہ پیغام ہے کوہستان کے لوگوں کو, ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں, دل سے معاف درگزر کرنا سیکھیں. اچھا یہ سوال مجھے پہلے کرنا چاہیے تھا. قاری صاحب آپ کا کوئی انسٹیٹیوٹ ہے, کوئی مدرسہ ہے, تاکہ ہمارے کوہستانی بچے آپ کے پاس ہیں؟ میرے پاس الحمدللہ اپنا ادارہ ہے, القرآن ایجوکیشن سسٹم کے نام سے ہے, غوری ٹاؤن میں ہے. اچھا ماشاء اللہ. ہاں, اس میں نیچے والے فلور میں بچے حفظ کرتے ہیں. اور انشاءاللہ آگے غوری ٹاؤن میں میری مسجد بن رہی ہے, اس میں نے ایک بہت بڑا ادارہ بنانا ہے. ٹھیک. اس میں میری یعنی خواہش یہ ہے کہ میں کوہستان سے جو بچے غریب ہیں, یتیم ہیں, ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں, ان بچوں کو اٹھا کے حفظ بھی کراؤں گا,
اور ان کو اسکول کی تعلیم بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ دیں گے، یہ ارادہ ہے انشاءاللہ۔ آپ تو قاری صاحب ایسے کام کر رہے ہیں کہ یہ کام تو ہمارے جو ملکان مشران جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں ان کو کرنے چاہیے۔ بہرحال اللہ پاک آپ سے کام دے رہا ہے انشاءاللہ، ہمیں امید ہے آپ یہ کام کریں گے۔ میں چاہوں گا جو لڑکے جو حفاظ آپ سے گائیڈ لائن لینا چاہتے ہیں، اپنا ایک واٹس ایپ نمبر یا کوئی فون نمبر ایک دفعہ آپ بتا دیں تاکہ وہ آپ سے رابطہ کریں۔ بالکل بالکل، میں ہر وقت حاضر ہوں۔ نمبر آپ بتا دیجیے گا۔ میرا نمبر ہے جی 0313 نوٹ کر لیں 555-7732 0313 555-7732، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے۔ اس پہ جو آپ کلپ بنا کے بھیجے اور ساتھ ضرور لکھے کہ میں کوہستانی ہوں یا کوہستان کا ہوں، تو انشاءاللہ میں ضرور اس کو گائیڈ کروں گا۔ اور آگے ہم تو اب 40 سال عمر ہو گئی، تو اب ہمارے جگہ پہ اور بچوں کو آنا چاہیے، تیار کرنا چاہیے۔ تو میرا ایک بھانجا ہے الحمدللہ، وہ ابھی وزارت مضمون سے شبینے میں اس کی سلیکشن پچھلے سال بھی ہوئی تھی اور اس سال بھی ہوئی الحمدللہ، وہ میرا شاگرد ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، بہت شکریہ قاری صاحب، آپ کو کوہستان ٹی وی کو وقت دیا۔ ناظرین، آج کا انٹرویو امید ہے آپ کو بھی پسند آیا ہوگا۔ مجھے تو آج کا انٹرویو خود بڑا پسند آ رہا ہے اور مجھے بڑا سکون ملا ہے آج کے انٹرویو میں۔ قاری صاحب نے اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دے دیا، جتنے بھی حفاظ ہیں اسپیشل ہمارے کوہستان میں جو ہمارے علماء ہوتے ہیں، وہ اپنا جو کورس ہوتا ہے وہ مکمل کرنے کے بعد گاؤں میں آ جاتے ہیں، پھر وہاں جو کھیتی باڑی ہے اس طرح کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ علماء کو چاہیے کہ ان کا کام مسجد میں ہے، وہ مسجد کے ذریعے امت مسلمہ میں ایک ایسی روح پھونکے تاکہ نوجوان بیدار ہوں، اسلام کی طرف راغب ہوں۔ تو ناظرین، آج کا انٹرویو اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔